نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے اسلامی نئے ہجری سال کی شروعات کے ساتھ ہی جو محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بیان کی مجلسوں کا دور شروع ہوتا ہے، اس کا مقصد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ 10 محرم سن 61 ہجری کو ہوا، جس میں حضرت امام حسین کی ساتھیوں سمیت شہادت کا عظیم پیغام جس عزاداری کی محفلوں کے ذریعے محرم کی مجلسوں میں دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی شروعات اگر یزید کے دربار میں دمشق شہر میں حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں کی ہوتی تو دنیا کربلا میں ہونے والے اس سانحے کے اصلی پیغام سے واقف ہی نہیں ہو پاتی۔ شہدائے کربلا کی عظیم شہادت سے جڑی عزاداری کا مقصد ایک مثال کے ذریعے اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے ایک گہری گھاٹی کے اوپر سے گزرنے والی ریلوے لائن کے پل کو ٹوٹا ہوا یا آتنکوادیوں کے بم سے اڑانے کی سازش کو دیکھنے والے 2 کم عمر لڑکوں میں سے ریل میں سوار ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک لڑکا ریل کو پل سے پہلے روکنے کے لیے ریل کے سامنے کھڑا ہو کر جان دینے کا فیصلہ کرتا ہے، جس وجہ سے ریل تو رک جاتی ہے لیکن ٹکرانے کی وجہ سے اس لڑکے کی جان چلی جاتی ہے۔ دوسرا لڑکا ریل رک جانے پر پل ٹوٹا ہونے کی جانکاری دے کر ریل میں سوار ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی لڑکے کی جان قربان کرنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھی کی جان چلے جانے کے بعد بھی اگر میں اس کی قربانی کا مقصد بتانے کے لیے خود کو بچا کر نہیں رکھتا تب بھی آپ لوگوں کی جان نہیں بچ پاتی۔ اسی طرح عزاداری اور محرم کی ہر سال ہونے والی مجلسوں میں دین اسلام کے امن، سچائی، انصاف، بھائی چارے اور ایمان کی بقا کے جن اصولوں کی پامالی کا خطرہ یزیدیت کے آتنکواد سے اس وقت تھا، اسے بچانے کے لیے حسینیت نے اپنی جو قربانی 72 شہادتوں کی شکل میں پیش کی، اس کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ ان مجلسوں میں دین اسلام کے اصولوں کو بچانے کی خاطر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے میں بھلے ہی جان چلی جائے لیکن ایمان بچایا جائے، یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ اس پیغام کو دینے کے ساتھ ہی یہ بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ دین اور ایمان کے لیے جان دینے والے مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ محرم کی مجلسوں کے کئی فائدے ہیں، جیسے ان محفلوں میں صالحین کا ذکر ہونے سے ان محفلوں میں شریک ہونے والوں کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر سننے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے ہمدردی یا محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ذکر حسین سے دین کے لیے نکلنے کا شوق اور صبر کا حصول ہوتا ہے۔ قاتلوں اور ظالموں کا برا انجام سن کر عبرت ملتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھوٹی محبت کرنے والوں کی رائج غلط رسموں یا کاموں سے بچنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے خاص فائدہ یہ ہے کہ سچائی، حق، انصاف اور ایمان کی خاطر جان دے کر دین بچانے کا حسینی پیغام حاصل ہو جاتا ہے، جس کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، انسانوں ذکر کیجئے خوب ان کا، اس لیے انسانیت بچائی ہے کیونکہ حسین نے۔ دین اسلام کی خاطر یوں تو بہت لوگ شہید ہوئے، ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سب سے جدا اور کٹھن تھے۔ انہیں ان کے ساتھیوں، بچوں کے ساتھ 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ان کی شہادت کے بعد بھی عورتوں بچوں کی بے حرمتی اور مال اسباب لوٹیے جانے کا خطرہ سامنے تھا۔ ایسے کٹھن امتحان کی گھڑی میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور کھلم کھلا گناہ یعنی دین اسلام کے خلاف کام کرنے والے فاسق یزید
کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے اس کی بیعت کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جان دینا گوارا کیا، مگر اسلام کے حقیقی اصولوں کو آپ نے بچانے کا کام کیا۔ اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امتحان پاس کیا جس کی ابتدا آپ کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے حکم پر اپنی جان پیش کر کے کی تھی۔ اسی کی انتہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کربلا کے مقام پر ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شہادت کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر نے بھی کیا خوب کہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج بھلے ہی دنیا میں یزید زندہ نہیں ہے، لیکن یزیدیت برائیوں کی شکل میں زندہ ہے۔ اس لیے ہم تمام سچے حسینی عقیدت مندوں کو حسینیت کے ذریعے یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے اور بڑی سے بڑی قربانی کا عزم محرم کے موقع پر لینا چاہیے۔ ویسے بھی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کس نے کہا کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی نسل یزید سے۔ اور میں ایک بڑی خاص بات اور کہنا چاہوں گا، وہ بھی شعر کی شکل میں ہے، ہر منٹ ہر دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ، اس لیے ہر دل کے اندر مانتا میں کربلا۔ میں یہی کہنا چاہوں گا اور اپنی اس ساری گفتگو کو اس پر ختم کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین جب کربلا کو گئے تو حج کا موقع تھا، آپ نے حج کو چھوڑ کر کربلا جانا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ان کے نزدیک حج اہم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس کی اہمیت ثابت کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا۔ لیکن یہ بتانا کہ دین رسموں میں نہیں بلکہ عمل میں ہے، اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ جب بھی ابلیسیت کا دور آئے تو کنکریاں مار کر رسمیں پوری نہ کی جائیں بلکہ انجام کی پرواہ کیے بغیر شیطان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اس سے لڑا جائے۔ کربلا مرد کو سجدہ، عورت کو پردہ کرنا ہی نہ سکھاتی ہے، کربلا تو باطل سے ڈرنے کے بجائے ٹکرا جانا سکھاتی ہے۔ قربانی حکم خدا پر جانور قربان کر دینا سکھاتی ہے، مگر کربلا دین خدا کو بچانے جان قربان کرنا سکھاتی ہے۔ امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آئے گی۔ اس میں پھر بھی اگر مجھ سے بیان کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ معاف کرے، اور میری اس کوشش کو کہ آپ سب بھی کربلا کے اس پیغام کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنی آخرت کو کربلا کے حساب سے، کربلا کے واسطے سے، امام حسین کے واسطے سے، ان کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں اور ان سے پہلے بھی جو شہید ہوئے ہیں، ان تمام کے واسطے سے اپنی آخرت کو سنبھالنے کی آپ سب کوشش کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔